نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم۔ برادران محترم، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے قربانی کے فضائل۔ یاد رکھیے، رب ذوالجلال نے 17ویں سپارے کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ بات دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر در منصور کے اندر امام مجاہد کے حوالے سے یہ بات مروی ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِر سے قربانی کے جانوروں کی تعظیم اور انہیں فربہ کرنا مراد ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا۔ فرمایا قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ انہ لیأتی یوم القیامہ، وہ جانور قیامت کے دن آئے گا بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، وازلافہا، اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ میرے نبی نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ کرام موجود تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فالصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ میرے نبی کے فرمان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے، فرمایا ہر بال کے بدلے بھی اون کے اندر اللہ نے نیکی رکھی ہوئی ہے۔ گویا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے باپ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ جناب ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا اس کے ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر بال کے اندر بھی نیکی رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ معجم کبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، میرے نبی نے فرمایا من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے
تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی، جہنم سے رکاوٹ ہوگی، جہنم سے وہ قربانی اسے بچائے گی۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، سرکار نے فرمایا لوگو قربانی کیا کرو، ان کے خون پر ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرو۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا کیونکہ خون اگر زمین پر گرے تو اللہ عز و جل کی حفاظت کے اندر گرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، سرکار نے فرمایا عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جناب سیدنا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فإن لک بکل قطرۃ تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، قالت یا رسول اللہ النا خاصۃ اہل البیت او لنا وللمسلمین، قال بل لنا وللمسلمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کا جانور لاؤ، کیونکہ تمہارے لیے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ بشارت صرف ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک اما ان لک باول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ لكل ذنب اما انه یجاء بها یوم القیامہ بلحومها ودمائها 70 ضعفا حتى توضع في میزانک، فقال ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اهذه لآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاصۃ فہم اہل لما خصوا به من خیر او لآل محمد والناس عامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہی لآل محمد والناس عامہ۔ مطلب اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ اٹھو اپنا قربانی کا جانور لاؤ، قربانی کا جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر پہلے چلا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کا ثواب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان من ان تمام احادیث کی معلوم یہ ہوتا ہے، ان تمام احادیث کی روشنی کے اندر ثابت یہ ہوتا ہے قربانی کا بہت ہی اجر و ثواب ہے، بہت ہی فضیلت ہے اور بہت ہی مقام اور مرتبہ میرے نبی نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدس کے متعلق فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب جل وعلا ہم سب کو احسن انداز کے ساتھ قربانیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔